کتنی قضا ہے اور کتنی وہ نہیں پڑھ پاتا. یہ آخری بات شاید آپ کو ہضم نہ ہو، لیکن اکیلے کے لیے آپ سوچیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا. تو اگر ایک ردائی فرض ہے، وہ نماز کا اہتمام بھی نہیں کر سکتا، وہ لٹریچر نہیں پڑھتا، وہ قرآن کا مطالعہ نہیں کرتا، اور اس سے کسی بڑے مارکے کے اندر ہم یہ توقع کریں کہ وہ جان کی قربانی دے دے گا، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری. ہم سے ہماری تحریک جو تقاضا کرتی ہے وہ تو بہت بڑا تقاضا ہے. رحمت کائنات نے اپنے ایک ساتھی کے ہاتھ میں دیکھا کہ انسان کا سر ہے، دھڑ اس کے ساتھ نہیں ہے. آپ نے پوچھا ابو عبیدہ یہ کس کا سر ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے والد ہیں. پوچھا آپ کو کہاں سے ملا سر اپنے باپ کا؟ کہنے لگے تاریخ نے ایک عجیب درائے پر لا کے مجھے کھڑا کر دی. مشرکین مکہ نے دیکھا کہ ابو عبیدہ آ رہا ہے مسلمانوں کی طرف سے، اور انہوں نے میرے مقابلے پر میرے حقیقی والد کو بھیج دیا. یا رسول اللہ ایک لمحہ لگا مجھے سوچتے ہوئے کہ ایک طرف اسلام اور کفر کا معاملہ ہے، ایک طرف میرے حقیقی والد ہیں. یا رسول اللہ میں نے فیصلہ کیا کہ اسلام اور کفر کی جنگ میں حق و باطل کے مارکے کے اندر خون کا رشتہ کوئی رشتہ ہی نہیں ہوتا. میں نے آگے بڑھ کر اپنے باپ کا سر خود قلم کیا. ون مقابلہ تھا نا. آمنہ کے لال نے فرمایا کہ ابو عبیدہ میری امت کا امین ترین آدمی، حقیقی والد کو. میرے بھائیوں ہم سیاسی کام کرنے جا رہے ہیں، اپنی صفوں کے اندر ایسے لوگوں کو لانا چاہتے ہیں جو مؤثر ہیں، اوپینین بنانے والے ہیں، جن کے ساتھ لوگ ہیں. ہمارے سادہ ارکان کو یہ بھی پریشانی ہوتی ہے کہ ہم اتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں اور جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ نئے لوگوں کو لا کے ہمارے سروں میں بٹھا دیں. بھائی نئے لوگ آئیں تو صحیح، سروں پہ کیا، ہم پلکوں پہ بٹھائیں گے انہیں. آمنہ کے لال نے تو اپنے سب سے بڑے دشمن ابو جال کے بیٹے کا استقبال جب کرایا تو آپ نے اپنے صحابہ سے کہا میرے صحابہ مکے کا سردار اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہا ہے، اس کا کھڑے ہو کر استقبال کریں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر. تو یہ سیاسی کامیابی ہم کیسے حاصل کریں گے؟ سیاسی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آپ دعوت کی کامیابی کا یقین بھی ہو اور آپ کے اندر وہ اعتماد کی دولت ہو. آپ کسی وہ کیا کہتے ہیں بڑی کوٹھی والے آدمی سے اس کی کوٹھی کی بنیاد پر متاثر نہ ہو، کسی افسر سے بات کرتے ہو اس کے گریڈ کی بنیاد پہ متاثر نہ ہو، اور کسی زمیندار سے بات کرتے ہوئے اس کی زمینوں کی بنیاد پر آپ کسی کمپلیکس کا شکار نہ ہو. ہمارے قائدین اور ہمارے اسلاف کا اسوہ ہمارے سامنے. جو شخص میاں طفیل محمد صاحب کو جماعت اسلامی کے اندر لے کے آیا تھا، میاں طفیل کوئی عام آدمی نہیں تھے، ریاست کپور تھلہ کے پہلے مسلمان وکیل تھے. انہیں جس آدمی نے ربط رکھا تھا اس کا نام ان 75 افراد کی فہرست کے اندر موجود ہے، مستری محمد صدیق. یار کہاں مستری اور کہاں ریاست کپور تھلہ کا پہلا مسلمان وکیل اور گولڈ میڈلسٹ اور مولانا مودودی کا جان نشین، یہ انہوں نے اس کو ربط کے اندر رکھا تھا. سیاسی اعتبار سے آپ امیر زون ہیں، آپ امیر شہر ہیں، آپ کوئی ذمہ داری جماعت کی ہے، بڑے سے بڑے آدمی کے پاس آپ جائیں اس کو دعوت دیں کہ آپ جماعت کے ساتھ وہ نہ آئے جماعت کی طرف. میں لکھ کے دیتا ہوں آپ کی اور آپ کی جماعت کی اور آپ کے کام کی تحسین کیے بغیر نہیں رہ سکے. لیکن اگر آپ اپنی بات اپنے دل کے اندر لے کے چلے جائیں، ساڈے ایک ضلع دا ایسی گویا عالم لوہار وہ آندا سی دل والا دکھڑا نہیں کسی نے سنائی دا، اپنی سوچاں میں چاپے مک جائے گا. یہ دعوت ہمارے اندر ہی رہے، ہم دنیا سے چلے جائیں. آپ کے خاندان کے لوگوں نے کھڑے ہو کر آپ کا گریبان پکڑنا ہے اللہ کی عدالت کے اندر کہ انہوں نے ہمیں دعوت نہیں دی. آپ کے گلی محلے کے لوگوں نے آپ کا گریبان پکڑنا ہے. ڈاکٹر نذیر احمد جب ڈیرہ غازی خان کے امیر بنے تھے تو انہوں نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ نذیر احمد تم جماعت اسلامی ڈیرہ غازی خان کے امیر بنے. اور ڈیرہ غازی خان اس وقت وہ تھا جس میں راجن پور بھی شامل تھا. وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کھڑے ہو کر سوال کر لیا کہ اس نے دعوت دین مجھ تک نہیں پہنچائی تو نذیر احمد کیا جواب دو؟ 3 دن کلینک کرتے تھے، 3 دن جماعت کا کام کرتے تھے. ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے تھے، ارائیں فیملی سے تعلق تھا، ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے، سائیکل ان کا اثاثہ تھا.
اور جب بڑے بڑے پیروں کے مقابلے کے اندر وہ کھڑے ہو گئے، تونسا شریف کے پیر صاحب بھی کھڑے ہوئے تھے. جماعت والے کہتے ہیں یہ فروغ لغاری کے والد کو شکست دی. یہ وہ لوگ سارے کہتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے. فروغ لغاری کا والد تو 6 نمبر پہ آیا تھا، اس کو کیا شکست دینی تھی ہم نے؟ فروغ لغاری کا والد 6 نمبر پہ آیا تھا اس الیکشن میں. ڈاکٹر نذیر نے الیکشن جیتا تھا. تونسا شریف کے پیر صاحب بھی مقابلے میں تھے، بڑے بڑے لوگ سامنے کھڑے تھے. لیکن ڈاکٹر صاحب کی دعوت اتنی آگے چلے گئی تھی. اور میں اپنی بات مکمل کرتے ہوئے آپ سے کہوں، کوئی دائرہ ایسا مجھے بتائیں جب آپ دعوت لگا پیغام لے کے جائیں اور آپ کی دعوت وہاں نہ پہنچی ہو. آپ کی دعوت پہلے پہنچ چکی ہے، آپ سست روی کا شکار ہیں. آگے بڑھیں اور اپنے قدموں کے اندر وہ اعتماد پیدا کریں اور ہر فرد کے پاس پہنچ. یہ کتابیں 2 پڑھی تھی میں نے دیکھی ہیں، 160 روپے ہے اس کی قیمت، دائی اعظم کی، مولانا محمد یوسف اصلاحی صاحب کی کتاب ہے. ممکن ہے ریاض کر کے 125 کی بھی ہو جائے. کیا مسئلہ ہے کھاتے پیتے رکنے جماعت کے لیے کہ وہ 10 20 50 کتابیں خریدیں؟ مسئلہ تو کلچر کا ہے نا. تو ساری کتابیں ربیع الاول کے مہینے کے اندر اپنے نام کے ساتھ، اپنے خوبصورت وزٹنگ کارڈ کے ساتھ بائی ڈاک بھیج دے یا ویسے دے کے اس کے دفتر میں آئے اور اس کا فیڈ بیک آپ کو مل جائے. فریضہ قامت دین پڑھی ہے، وہ بھی اسی لیول کی ہوگی. اور میں آپ سے عرض کروں کہ میں نے یہ تحدیث نعمت کے طور پہ بات کرنے لگا ہوں. میں نے کئی دفعہ ایک کتاب مجھے پسند آئی اور میں نے وہ پوری لاٹ، وہ 1100 کی ہوتی ہے، وہ میں نے خریدی. اور وہ 1100 کتاب 2-3 مہینے نہیں نکلے میرے پاس، وہ ساری تقسیم ہو گئی. نہ میں کنگلا ہوا ہوں، نہ میں کوئی قابل رحم حالت کے اندر گیا ہوں. یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کا کام آپ کریں اور وہ آپ کو تنہا کر دے، وہ آپ کو رسوا کر دے؟ وہ کہتا ہے جب بندہ میرے کام کے اندر لگتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں. وہ چل کے آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں، وہ دوڑ کے آتا ہے میں بھاگ کے جاتا ہوں اس کی طرف. تو جب اللہ چل کے آئے، اللہ دوڑ کے آئے، اللہ آپ کی زبان بنے، اللہ آپ کے ہاتھ بن جائے، تو پھر اور کون سی ایسی دلیل ہے جو آپ کو دی جائے تو اس کی بنیاد پر آپ اٹھیں اور آپ کے گھر کے اندر آپ کے رویے کی بنیاد پر فرق محسوس ہو. اور جماعت اسلامی کے کچھ ارکان کی بیویاں، ان سے یہ سوال کریں کہ جناب کیا ہو گیا آپ کو؟ کہیں دوسری شادی تو آپ نے نہیں کر لی؟ پہلے تو ماشاءاللہ آپ گھر ہی رہتے تھے، اب آپ کم گھر آتے ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ تو پھر آپ بتائیں کہ نہیں میں جماعت اسلامی کا رکن ہوں، میں دعوت دین کا کام کر رہا ہوں. انبیاء علیہ السلام نے بھی اسی طرح کیا ہے، حضرات صحابہ کرام نے بھی اسی طرح کیا ہے. لیکن اگر سرگودا کے ارکان کی بیویاں یہ کہیں کہ یہ بہت اچھے شوہر ہیں، صبح دودھ بھی خود لے کے آتے ہیں، بچوں کو اسکول خود چھوڑتے ہیں، بچوں کو اسکول سے خود لیتے ہیں، ماشاءاللہ زور کے بعد قیلولہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے کرتے ہیں، اور عشاء کے بعد اس لیے جلدی سو جاتے ہیں کہ بعض روایات موجود ہیں کہ آمنہ کے لال جلدی سو جایا کرتے تھے. تو آپ اچھے شوہر ثابت ہو سکتے ہیں، اچھے دائی نہیں ہو سکتے. اچھا دائی وہی ہوتا ہے، اتنا تو کم از کم کھو جائے انسان تلاش منزل، اتنا تو کم از کم کھو جائے انسان تلاش منزل میں، منزل کا ذرا بھی ہوش نہ ہو اور سامنے منزل آ جائے. اللہ رب العالمین ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کاوشوں کو قبول فرما لے. آج میں نے تھوڑی سی ذرا بولڈ آپ سے باتیں کی ہیں، وہ آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں، آپ اسی روح کے ساتھ اس کو لیں جس درد کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. میں آپ کا ساتھی ہوں، آپ کا بھائی ہوں، آپ ہی کی طرح کا کارکن ہوں. آپ کی ہر کمزوری میری کمزوری ہے، آپ کی ہر خوبی میری خوبی. ہم اجتماعی طور پر اس طریقے کے ساتھ چل لیں، کسی ایک فرد کے کھاتے نہیں ڈال سکتے چیزیں. کوئی خوبی ہے جماعت کی تو وہ سب کی ہے، خامی ہے تو وہ بھی سب کی ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے سے کا کام کرنے کی توفیق بخشے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.